نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سورہ الذاریات آیت 58۔ اللہ تعالی خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر صفت اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق پر تیار کی جا رہی ہے۔ اللہ جل شانہ خیر الرازقین ہے، وہی اکیلا ہر قسم کا بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزاق یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، اس کی طرح کسی میں اختیار اور قدرتی نہیں کہ وہ ہر مخلوق کو ہر لمحہ اور ہر گھڑی ان کی ضروری نشو و نما کا رزق دے سکے۔ اگر کوئی مخلوق کسی کو بھی کچھ سامان رزق دے رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کردہ ہے، ان کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا، اس لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی رزاق نہیں کہلا سکتا۔ دینے والا خود رزاق کا محتاج ہوتا ہے۔ عام طور پر انسانوں کے نزدیک رزق سے مراد صرف پھل پھلاری، غلہ اناج، ترکاریاں ہی کو رزق سمجھتے ہیں۔ لغت میں رزق کے بہت وسیع معنی ہیں۔ کسی کو کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کی کھلی چھوٹ دینا، یا وہ سامان زندگی جو کسی کی طرف سے عطیہ ملے، یا مخلوقات کے آرام اور راحت کے سامان دینا۔ عبداللہ صدیقی کی کتاب ایمان میں یقین پیدا کرنے کا طریقے میں صفت رزاق پر کافی بات آ چکی ہے۔ ان کی دوسری کتاب اسماء الہی میں غور و فکر کا نایاب طریقے میں جو حصے دوم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق پر کچھ اہم بات آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا اکیلا مالک ہونے کے ناطے اپنی صفت ربوبیت سے دو قسم کا رزق مخلوقات کے لیے رکھا ہے۔ دونوں قسم کے رزق سے الگ الگ مخلوقات کے جسموں اور روحوں کی نشو و نما، تربیت، پرورش، تندرستی، نفع اور اعمال صالحہ اور ضروری چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک روحانی باطنی خاص رزق ہے، دوسرا مادی جسمانی عام رزق ہے۔ ان دونوں رزق کو حاصل کرنے کی ایمان و غیر ایمان والوں دونوں کو آزادی و اختیار دیا ہے۔ پھر ان دونوں رزق میں انسانوں اور جنوں کے لیے کچھ چیزوں کو ان کے جسموں اور روحوں کی حفاظت اور امتحان کے لیے حلال و حرام، پاک و ناپاک رکھا، تاکہ انسان اور جن حرام و ناپاک رزق کے راستوں سے بچ کر حلال پاکیزہ راستوں سے رزق حاصل کر سکیں اور اپنے دلوں کو روحانیت کی غذا دے سکیں، اور دنیا کے اس امتحان گاہ میں اپنی مرضی و چاہت سے اللہ تعالیٰ ہی کی عبدیت و بندگی کر کے کامیاب زندگی گزار کر آخرت میں آئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روحانی باطنی خاص رزق دلوں کی غذا ہے جو آسمان سے وحی کے ذریعے پیغمبروں کے لائے ہوئے علم سے نازل ہوئی۔ انسان اس پر ایمان لا کر اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے دلوں میں روحانیت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ رزق پیغمبر کے وارث اور نیک لوگوں کی تربیت اور ان کی محنتوں سے اعمال صالحہ کی شکل میں انسانوں سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ مادی جسمانی عام رزق تمام مخلوقات کے لیے رکھا گیا۔ اس میں انسان، جنات، نباتات، حیوانات، ہوا، پانی، زمین، مکان، تجارت، نوکری، ہنر، دوائیں، لباس، سواریاں، نفع بخش دنیا اور سائنس و ٹیکنالوجی کا علم وغیرہ سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسمانی اور
باطنی عام رزق میں سود، رشوت، سور، ریس، جوا، جسم فروشی، زنا، شراب اور اس کی تجارت، مردار جانور اور خون، ناجائز طریقوں سے مال حرام کمانا اور کھانا، جوڑے اور تلک کی رقمیں لینا، ناجائز سامان جہیز، دھوکہ، فریب، غبن، لوٹ مار، چوری، جھوٹی گواہی اور جھوٹے مقدمات کی وکالت کرنا اور جھوٹے مقدموں سے دولت جائیداد حاصل کرنا، جھوٹ بول کر مال ہڑپ کرنا، معاملات اور معاہدوں میں خیانت اور وعدہ خلافی کر کے فائدہ حاصل کرنا، قرض ڈبا دینا، دوسروں کے مکان، دکان، زمینات پر ناجائز قبضہ کرنا یا خالی کرنے کے لیے پگڑی کی ناجائز رقم لینا، دھوکہ اور ناپ تول میں کمی کی تجارت، سونا اور چاندی کے بنانے اور فروخت کرنے میں ملاوٹ کر کے بے ایمانی کرنا، ناچ گانا بجانے والے کاموں اور آلات سے مال کمانا، جھوٹے وعدہ کر کے مال کمانا، یہ سب کاموں کو اسلام نے رزق حرام حاصل کرنے کے راستے بتلایا۔ ان کے ذریعے مال حاصل کر کے زندگی گزارنے والے دل کی غذا روحانیت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان راستوں سے رزق حاصل کرنے کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال راستوں کے رزق کے استعمال کے الگ الگ اثرات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا۔ جب انسان وحی اور رسالت کے علم سے خالص ایمان قبول کرتا ہے تو ایمان کے علم سے اس کے دلوں کو روحانی غذا ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی روح طاقتور و تندرست رہتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی قوت دیتی ہے۔ مگر روحانی باطنی دلوں کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے جسمانی مادی راستوں سے حاصل ہونے والا حلال پاکیزہ رزق حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جسمانی مادی حلال رزق کا روحانی باطنی قوت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یوں سمجھیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جسمانی مادی رزق سے صرف جسم ہی پرورش پاتا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ انسان کے تقوی، پرہیزگاری اور اعمال صالحہ کی پوری عمارت کی بنیاد جسمانی مادی حلال راستوں سے رزق حاصل ہونے والے پر ہے۔ یعنی انسان کے تقوی کی پوری بنیاد جسمانی مادی حلال راستوں سے حاصل ہونے والے رزق پر ہے۔ اسی سے اس کی روح صحت مند تندرست رہتی ہے۔ اگر جسمانی مادی حلال رزق نہ ملے اور حرام راستوں سے رزق ملتا رہے تو انسان اس درخت کے مانند ہو جاتا ہے جسے صحت مند پانی اور کھاد نہ ملنے کی وجہ سے مرجھا کر سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ روحانی باطنی رزق وحی الہی کی روشنی میں خالص ایمان کے ذریعے دلوں میں روحانیت پیدا کرتا ہے اور اسی سے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی عمارت ٹھہری رہتی ہے۔ اگر جسمانی اور مادی رزق کے راستوں سے حرام رزق ملنا شروع ہو جائے تو روح دلوں کو روحانیت والی طاقتور غذا نہیں دے سکتی، اس لیے کہ حرام رزق سے بدعمالیاں اور نافرمانیاں پیدا ہو کر وہ بیمار، کمزور، ناتواں ہو جاتی ہے۔ وہ دلوں کو اللہ کی طاقت اور بندگی کی اللہ کی اطاعت و بندگی کی طاقت نہیں دے سکتی۔ اسلام روزوں کے ذریعے روح کو طاقتور بنا کر جسم پر غلبہ حاصل کرنے کی تربیت کرواتا ہے۔ جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو جسم توانا اور عیش و مستی والا بن کر آرام پسند ہو کر روح کی چلنے نہیں دیتا، روح پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور جسم کے اندر
نفس امارہ جو گناہوں کی ترغیب دینے والا نفس ہے، زور پکڑ کر جسم کے اعضاء سے اللہ کی بغاوت کرواتا ہے اور جسم کو ناجائز نفسانی خواہشات میں ابھارتا ہے۔ ایسے انسان زیادہ تر جسم اور باڈی کے نام سے مسلمان بنے رہتے ہیں، صرف جمعہ کے دن ایک وقت کی نماز کی پابندی کر کے قانوناً مسلمان سمجھتے اور بنے رہتے ہیں۔ یہ لوگ توحید اور شرک کا فرق ہی نہیں جانتے اور شرکی عقائد و اعمال میں مبتلا رہ کر بدعت و خرافات کو دین سمجھتے ہیں اور حقیقی دین سے واقف نہیں رہ کر دین بیدار بنے رہتے ہیں۔ ان کو حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ روحانی باطنی خاص رزق چونکہ آسمان سے خاص روح کی نشوونما اور تندرستی اور تربیت و سلامتی کے لیے نازل ہوا ہے، وہ پاک ہے اور اس کو قوت و طاقت پاکیزہ اعمال والے راستوں کے حلال رزق ہی سے ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحت مند رہ کر انسان کو تقوی پر چلنے کی طاقت دیتی ہے۔ گویا حلال اور پاکیزہ مادی جسمانی رزق ہی روح کا ایندھن ہے۔ حرام راستوں اور شیطانی کاموں اور اعمال رذیلہ سے حاصل ہونے والے حرام مال اور رزق سے وہ بیمار، گندی، ناپاک ہو جاتی ہے، جس طرح زہریلی ہواؤں سے اور زہریلے پانی سے اور زہریلی جسمانی غذاؤں سے انسان کا جسم ہلاک ہو کر، بیمار ہو کر یعنی روح چلی جاتی ہے، اسی طرح حرام ناپاک رزق جسم کو ملنے سے وہ تندرست نہیں رہتی، بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کی تندرستی کا راز احکام الہی کے تحت اعمال صالحہ کے ذریعے حلال اور پاکیزہ راستوں سے رزق کریم حاصل کرنا ہے۔ تبھی وہ طاقتور تندرست رہ کر انسانی دلوں میں اپنی روحانی قوت پیدا کرتی ہے اور جسم پر غلبہ حاصل کر کے جسم کے اندر نفس لوامہ جو نیکی کا حکم دینے والا، اس نفس کے ذریعے نیکی کا ذہن بناتی اور اعضاء سے اللہ کی عبودیت اور بندگی کرواتی ہے۔ انسان جب شرک، کفر اور منافقت کا انکار کر کے توحید خالص اختیار کرتا ہے تو چونکہ وہ عہد الست میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر آئی ہے، توحید خالص اختیار کرنے سے وہ صحت مند رہتی ہے۔ وہ عہد الست میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر چکی ہے، اس لیے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور گفتگو کرنے، اس کے دیدار کے لیے بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ نماز، روزہ، حج اور کلام پاک سے ہدایت حاصل کرنے سے اس کی یہ پیاس بجھتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اللہ کے سامنے ٹھہر کر سکون و اطمینان پاتی ہے۔ اس نے عہد الست میں اللہ ہی کی بندگی کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی بھوکی رہتی ہے۔ اگر انسان مخلوقات کو سجدہ، رکوع، طواف اور دعائیں کرے، بے طہارت اور غسل جنابت نہ کرے اور پردہ وغیرہ سے دور رہے اور غیر اللہ کی محبت میں جیے تو روح بے سکون، بے چین، بیمار اور کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی غذا نہیں ملتی۔ ایک سچا مومن اپنی روح کو اللہ کی عبودیت اور بندگی میں اسی وقت لگا سکتا ہے جب تک کہ وہ حلال اور پاکیزہ راستوں سے رزق کریم حاصل کر کے اپنی زندگی نہ گزارے۔ مادی جسمانی حرام راستوں سے رزق حرام حاصل کرنے والے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی بغاوت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی مثال اس ٹانکی کی طرح ہے جو عمارتوں پر اوپر رکھی رہتی ہے۔ اگر اس میں گندگی، غلاظت، بول براد ملا دی جائے
تو تمام نلوں میں بدبودار سڑا ہوا زہریلا ناپاک پانی ہی آئے گا۔ ایسے لوگ کبھی بھی دوسرے انسانوں کے لیے مثال اور نمونہ نہیں بن سکتے اور نہ دین میں پورے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ مادیت کے دیوانے بن کر دنیا کی چاہت میں آخرت کو بھول کر اپنے اور اپنی اولاد کی روح کو بیمار رکھتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کی مثال دنیا کے ریگستانوں کی چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے۔ جس طرح ریگستان میں پیاسا انسان ریت کی چمک کو پانی کا چشمہ سمجھ کر پیاس بجھانے کے لیے دھوکہ کھاتا ہے اور پانی حاصل کرنے دوڑ کر موت کے حوالے ہو جاتا ہے، وہی حال دنیا کے اکثر روحانی مریض انسانوں کا ہے، جو دنیا کی وقتی عارضی چمکتی زندگی کی لالچ میں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر دنیا حاصل کرنے اور دنیا کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں جہنم والی ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے بننے کے بجائے مال کے بندے اور حرام رزق کے شیدائی ہوتے ہیں۔ حرام رزق حاصل کرنے اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی روح بیمار ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت میں تکلیف اور حرام راستوں میں آرام اور مزہ نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نماز، روزہ، ذکر، حج، تسبیح، تلاوت قرآن کرنے کے باوجود کچھ بھی روحانی اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ ان کی نماز ان کو برائی و بے حیائی اور منکرات سے نہیں روک سکتی۔ یہ لوگ جسمانی اور مادی حرام رزق حاصل کر کے گویا اپنے اوپر اعمال صالحہ کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا سکون، عزت، کامیابی حاصل کرنے، حلال اور پاکیزہ رزق حاصل کر کے عمدہ و اعلیٰ پاک اعمال صالحہ اختیار کرنے کے لیے آسمان سے وحی کو نازل کیا، مگر یہ لوگ اس کے خلاف جان بوجھ کر اپنی چاہت اور پسند سے اپنے اعمال کڑوے، کسالے، بدمزہ، سڑے گلے، بدبودار، کیڑوں سے بھرپور بنا لیتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور نادان اور جاہل ہوتے ہیں کہ وہ جسمانی مادی رزق جو زمین سے نکل کر جسم میں جا کر فضلہ بنتا ہے، اور وہ جسم جو مرنے کے بعد مٹی سے پرورش پا کر مرنے کے بعد فنا ہونے والا ہے، ان کو حاصل کرنے اور حفاظت کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، مگر ایسے انسانوں کو اپنی روح کی حفاظت کی فکر ہی نہیں، جو ہمیشہ رہنے کے لیے آئی ہے، جو مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتی۔ ایسے انسان اپنی روح کو بیمار کر کے مرنے کے بعد سجین یعنی جیل خانے میں جانے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ انسان سونا، چاندی، دولت، جانور و نباتات کو جب اپنے پاس رکھتا ہے تو ان سے فائدہ اٹھانے دن رات ان پر نظر رکھ کر ان کی حفاظت کرتا ہے، مگر روح جو اس کی اصل زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے کے لیے آئی ہے، اس کو زہریلی مادی اور جسمانی حرام رزق سے پال کر برباد کرتا ہے۔ ایسے لوگ کچھ اخلاق حسنہ کرتے ہوئے نماز، روزہ، زکوٰۃ، پردہ، داڑھی رکھ کر ڈرامہ کرتے ہیں، وہ گویا ایک دینداری کا ظاہری لباس اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر سے انسان اندر سے شیطان بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پاکیزہ حلال رزق کھانے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی تاکید کر کے گویا پورے دین پر عمل کرنے کا فارمولہ دے دیا ہے۔ اگر کسی گاڑی میں کچرے کا پٹرول ہو تو وہ گاڑی کہاں صحیح چل سکے گی؟ اگر کوئی حرام مال کھانے کا عادی بن جائے تو گویا وہ اپنے نطفے میں حرام کا اثر پیدا کر کے اولاد کو نیک و صالح بننے کا مواد نہیں دے رہا ہے، اور وہ اولاد نیک بننے کے مواد سے محروم رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال رزق حاصل کرنا فرض ہے، حرام و مادی رزق سے پرورش پانے والے جھوٹ، بددیانتی،
काम चोरी, फसाद, लूटमार, मिलावट, बेरहमी, सूद, रिश्वत, जालसाजी, धोखाबाजी, नाजायज हराम माल, जोड़े की रकमें, सामान जहद, रिश्वत, बेरहमी और सूद, जुआ, रेस, फजूल खर्चियाँ, जाहिलाना रस्में, गाली गलौज जैसे अखलाक रदीला में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे इंसानों का ज़मीर आहिस्ता आहिस्ता बुराई से रोकना छोड़कर कमज़ोर और गैर मौसर बनकर खामोश हो जाता है। इनमें हया ख़त्म हो जाती है और हया ख़त्म होते ही ये ऐसे लोग ख़ास तौर पर ज़िना, शराब, बेपर्दगी, नीम बराना, नीमुरियानियत जैसा लिबास पहनकर फिरते हैं और औरतों में दिलचस्पी, फहश कलामी, औरतों से दिलचस्पी और फहश कलामी, जुमानी बातें सब कुछ शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो हराम मादी और जिस्मानी रिस्क के आदी बन जाते हैं, उनको हलाल और सीधा सादा रिस्क और सादा जिंदगी अच्छी नहीं लगती। वो हराम रिस्क का मजा लगने के बाद उन गिद्धों की तरह बन जाते हैं जो मुर्दार लाशों को ढूंढते हुए उड़ते रहते हैं। ये लोग हराम माल से किसी इंसान ही का जेब नहीं काटते, बल्कि अपने ज़मीर को बुराई की क़ुव्वत से रोकने ही की क़ुव्वत का क़त्ल कर देते हैं। यहाँ तक कि हराम माल की लालच में मुर्दार लाशों को खाने वाले गिद्धों की तरह जो औरत उनकी बीवी, हमदर्द, मोहब्बत करने वाली, जिंदगी की साथी बनने आती है, उसी से माले हराम लूटते और वसूल करते हैं। मारपीट, गुंडागर्दी से जायदाद हड़प करते, माल के खातिर कत्ल तक करते हैं। बहुत से मुसलमान हराम रास्तों से मिलने वाला रिस्क न छोड़कर, जबकि उनका ज़मीर मुर्दा और रूह बीमार रहती है, सच्ची और पक्की तौबा ना करके रस्मी तौबा कर कर अपने नफ्स को धोखा देते हैं और हराम कामों और बदअमालियों को जारी रखते हुए बस बरकत के लिए बगैर समझे हर रोज़ कुछ कुरान मजीद की तिलावत करते, पाबंदी के साथ तस्बीह पर जिक्र और अस्कार करते रहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा हर रोज़ दुरूद भेजते और शिरकी अक़ायद और अमाल के साथ की पाबंदी, शिरकी अक़ायद और अमाल के साथ पाबंदी से नमाज भी अदा करते हैं और ये तसव्वुर रखते हैं कि हमें अल्लाह के रसूल की शफाअत मिलेगी, हम जन्नत के हकदार हैं, जबकि उनके घरों में माल हराम, मादी माल भरा हुआ होता है। इंसान को रूहानी, बातिनी खालिस ईमान रखकर सिर्फ अल्लाह ताला की अब्दियत और बंदगी से हासिल होता है। अगर खालिस ईमान रखकर नमाज रोज़ा अदा करते हुए शैतानी आमाल व अखलाक रदीला के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, जैसे फहश कलामी, नाचने गाने, बेपर्दा फिरने, बेहया बेशरम नीम बराना लिबास पहनने, गाने सुनने और फिल्में देखने के आदी बने रहें और माँ बाप रिश्तेदारों पर जुल्म करें, जाहिलाना रस्मों और गुनाहों के कामों में साथ दें और हराम रास्तों से हराम माल हासिल करके मादी रिस्क, सोना चांदी, कपड़े, मोटर गाड़ी और माले हराम से घर और दूसरे सामान ऐश खरीद कर जिंदगी गुजारें और अपनी औलाद को हराम रिस्क से पाल कर हराम माल से डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरी तालीम दिलाएं, तो बावजूद नमाज रोज़ा हज करने के रूह बीमार की बीमार ही रहती है। उनकी ज़िंदगी दूसरे इंसानों के लिए मिसाल और नमूना नहीं बन सकती। उनका जिस्म हमेशा रूह पर पूरी तरह गलबा रखता है। चुनांचे मुसलमानों में मादी और जिस्मानी हराम माल और हराम रिज़्क़ की ज़्यादती हो जाने की वजह से उसके असरात ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि अक्सरियत मुसलमानों की उनकी रूह उन पर हर रोज़ 5 वक्त की नमाज अदा करने की ताकत नहीं दे सकती। रमज़ान के बाद मसाजिद को आबाद रखने की फ़िक्र नहीं दे सकती। हज के बाद
तक़वा ख़त्म होने का एहसास नहीं दिला सकती, बेपर्दगी से पर्दे में आने की ताकत नहीं दे सकती, उल्टा वो रूह के बीमार होने से पर्दे से बेपर्दा हो रहे हैं। निकाह में जाहिलाना रस्में, माल हराम और मादी हराम सामान, जहेज और नाजायज़ दावतें और फजूल खर्चे से रोकने की रूह उनको ताकत नहीं दे सकती। तकारीब और निकाह में नमाज और वक्त की बर्बादी दौलत के ज़ाय होने का एहसास नहीं दिला सकती। रिश्वत, सूद घरों, दुकानों, ज़मीनात पर नाजायज़ कब्ज़ों से रोक नहीं सकती। झूठे मुकदमात डालने और पैरवी करने, बेईमानी करने से नहीं रोक सकती। या हम सारी नाफरमानियों को बयान नहीं कर सकते। ये सब फिस्क व फुजूर वाली ज़िंदगी है जो हराम मादी जिस्मानी हराम रिज़्क़ से पैदा हो रही है। आइए अब हम अपने आका के इरशादात भी सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक इंसान लंबा सफ़र करके आता है, उस पर थकन रहती है, उसका जिस्म और लिबास गुब्बार आलूद होता है, मगर उसके शौक़ इबादत का ये आलम है कि वो नहायत बेताबी के साथ अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाता है और हाथ फैला फैला कर पुकारता है, या रब या रब। हुजूर फरमाते हैं कि उसकी दुआ और पुकार क्या असर दिखाएगी, जबकि उसका खाना हराम का है और उसका लिबास हराम का है। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स 10 दिरहम का ऐसा लिबास पहनकर इबादत करे जिसमें 1 दिरहम हराम का शामिल है, तो जब तक ये लिबास उसके बदन पर रहेगा उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हराम कमाई का सारा माल अगर सदका कर दिया जाए तो उसका कोई सवाब नहीं, और उस माल से अगर नान नफ़े का इंतज़ाम किया जाए तो उसमें बरकत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जिसकी परवरिश हराम से हुई हो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, उसकी जगह जहन्नुम में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि क़यामत के दिन हश्र के मैदान में इंसान से कुछ सवालात किए जाएंगे। उन सवालात में से एक सवाल का जवाब जब तक कि इंसान नहीं देगा वह हश्र के मैदान से नहीं हट सकेगा। वो सवाल ये है कि तुमने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। दुनिया में हुकूमत के अफसर जब किसी की हराम माल और दौलत और कमाई और घर बंगला, सोना चांदी और बैंक बैलेंस का हिसाब लेते हैं तो ऐसे इंसानों पर हार्ट अटैक आ जाता या बोल बरास खता हो जाता, उनके होश बाकी नहीं रहते। ज़रा सोचिए कि मैदान हश्र में जब हमसे ये सवाल किया जाएगा तो क्या हम हराम माल का हिसाब दे सकेंगे। अबू दाऊद की रिवायतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हजरात के जनाजे पढ़ाने से इनकार कर दिया जिन पर खर्च बाकी था। इसी तरह एक शख्स जो खैबर के गज़वे में वफात पा गया, उसने चंद पत्थर के नगीने जिनकी मालियत 2 दिरहम थी चुरा लिए थे, उस शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। रसूलुल्लाह का एक गुलाम वादी खुरा में दुश्मन के तीर से वफात पा गया। साहबा ने इस मौके पर उसको शहीद कहा तो हुजूर ने फरमाया, बखुदा ऐसा नहीं, वो जन्नत में नहीं है, बल्कि माल गनीमत में से एक चादर जो उसने तकसीम से पहले ही रख ली थी वो उस पर आग बनकर भड़क रही है। जब एक गज़वे में माल गनीमत को जमा करवाने का हुक्म दिया गया तो एक सहाबी जो है एक रस्सी जो बालों की बुनी हुई थी उसको जमा कराने में देर किए। जब वो लाए तो हुजूर ने फरमाया कि हुजूर ने कबूल करने से इनकार किया और फरमाया कि तुम इसे लिए हुए क़यामत के दिन हाजिर होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले हराम खाने वालों पर खुतबे आम में फरमाया, तुम में क़यामत के दिन कोई इस हाल में आएगा कि रिश्वत के माल की कोई बकरी उसके कंधों पर लदी होगी या कोई ऊँट उस पर होगा या कपड़े के थान का बोझ होगा। वो मेरे पास आकर कहेंगे कि या रसूलल्लाह मुझे इस मुसीबत से छुड़ाइए, तो मैं ऐसे लोगों को बता देता हूँ कि मैं नहीं छुड़ा सकूँगा।
اس لیے ہر جماعت کے امیر و رہبر اور پیر و مرشد اور اکابر کا کام ہے اور ذمہ داری ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری بہت ہوتی تھی تو آپ بیت میں چوری نہ کرنے کا خاص طور پر اقرار کروا کر بیت لیتے تھے. اس لیے اس زمانے میں لوگ جسمانی اور مادی مال حرام کے بہت زیادہ عادی بن چکے ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں کہ کون سے راستوں سے جسمانی و مادی حرام رزق آتا ہے اور کس طرح ان کی روح کو بیمار، کمزور اور نااہل کر دیتا ہے. انہیں سمجھا کر ان سے حرام راستوں سے مال اور رزق نہ لینے کی بیعت لی جائے اور تبھی ان کو اپنا مرید اور جماعت میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے، ورنہ روح سے بیمار افراد کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ان افراد کے ذریعے دین کی روحانیت کسی کو نظر نہیں آئے گی. جس طرح شادی بیاہ اور رشتہ تلاش کرنے میں لڑکا، لڑکی اور اس کے افراد خاندان کی جانچ کی جاتی ہے، اسی طرح مرید اور ممبر بنانے سے پہلے ایسے انسانوں کی زندگی معلوم کی جائے کہ یہ کس طرح اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ان کی جانچ آسانی سے مسجد، محلہ، دفتر، بازار اور لوگوں سے معلوم ہو جاتی ہے. تبھی اس کو اپنا ممبر بنائیے، ورنہ اصلاح اور فسق و فجور چھوڑنے کا پابند کرتے رہیے. یہ ہماری تربیت کا بہت بڑا نقص ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس تو دیتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تعلیم نہیں دیتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہی سے وحی الہی کی اطاعت ہوتی ہے. آخر میں یہ 2 شعر سن لیجئے. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تالاش رزق ہے رازق کا خیال نہیں. علامہ اقبال نے فرمایا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.